السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم میں باب نمبر 68 ہے، جو اس طرح سے ہے: باب تعلف قلب من یخاف علی ایمانی لضعفه والنہی عن القطع بالایمان من غیر دلیل قاطع۔ اس باب میں دو چیز کا بیان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ضعیف الایمان ہو، کمزور ایمان والا ہو، تو اس کی تالیف قلب کے لیے، اس کی دلداری کے لیے اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی تالیف قلب کے لیے اس کو کچھ دے دیا جائے تاکہ اس کے ایمان کی کمزوری چلی جائے۔ تو کمزور ایمان والے کی تالیف قلب کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ قطعی طور پر مومن ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل میں ایک ہے لفظ مسلم، ایک ہے لفظ المومن۔ مسلم معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنے والا، تابعداری کرنے والا۔ تو اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے، لہٰذا ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی مسلم ہے، یعنی وہ اللہ اور رسول کی تابعداری کر رہا ہے، لیکن چونکہ کسی کو کسی کی قلبی حالت پر اطلاع نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعی پختہ مومن ہے۔ تو قطعی طور پر کسی کے مومن ہونے کی بات آدمی نہیں کر سکتا ہے، بس یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ظاہر حال کے مطابق وہ مسلم ہے، امید ہے کہ وہ مومن ہوگا، یہ چیز ہے۔ اس لیے کہ اقرار باللسان یہ اس وقت نفع دیتا ہے جب اس کے ساتھ اعتقاد قلبی شامل ہو۔ تو یہ اس باب کا خلاصہ ہے۔ قال امام مسلم رحمہ اللہ: حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عامر بن سعد عن ابیہ قال قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما فقلت یا رسول اللہ اعط فلانا فانه مؤمن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او مسلم اقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا او مسلم ثم قال انی لاؤتی الرجل وغیرہ احب الی منہ مخافۃ ان یکبہ اللہ فی النار۔ یہ ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں عامر بن سعد سے، اور روایت کرتے ہیں سعد بن ابی وقاص سے۔ یہ سعد سے مراد سعد بن ابی وقاص ہیں، اور سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تقسیم کیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول فلاں کو دے دیجئے، وہ مومن ہے۔ تو سعد بن وقاص کا یہ کہنا کہ وہ مومن ہے، اصل میں ایمان کا تعلق چونکہ قلب سے ہے، اس لیے انتہائی یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ وہ مومن ہے۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلم کہو، تو میں 3 بار میں وہ جملہ کہتا رہا، اور آپ میرے اوپر بار بار دہراتے رہے کہ او مسلم، یعنی مسلم کہو۔ پھر آپ نے کہا کہ دیکھو انی لاؤتی الرجل وغیرہ احب الی منہ، کہ میں کسی آدمی کو دیتا ہوں حالانکہ اس کے علاوہ کا شخص میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے ساتھ سے یہ کہا کہ اگر میں کسی کو دیتا ہوں یا کسی کو نہیں دیتا ہوں، کسی کو کم دیتا ہوں کسی کو زیادہ دیتا ہوں، تو اس میں حکمت ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں کبھی کبھی کسی کو دیتا ہوں حالانکہ جس کو میں دے رہا ہوں
اس کے مقابلے میں دوسرا زیادہ محبوب ہوتا ہے، تو گویا آپ جس کو دیتے تھے محض تالیف قلب کے لیے، اس کی دلداری کے لیے دیتے تھے آپ۔ اور آگے کی روایت ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني زہیر بن حرب قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن اخی ابن شہاب عن امه قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا وسعد جالس فيهم قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو اعجبهم الي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لا اراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لا اراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما غلمت منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لا اراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما اني لا اؤتي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكب في النار على وجهه۔ یہ وہی روایت تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے باپ سعد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو دیا اور ساتھ بیٹھے تھے ان کے بیچ میں، تو سعد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے یہ چھوڑ دیا من لم یعطہ، جس کو آپ نے نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ اعجبہم الیہ، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہم کو پسندیدہ تھا۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول مالک عن فلان، یہ فلاں کے بارے میں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ فواللہ انی لا اراه مومنا، واللہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ یہ جو سعد بن ابی وقاص نے بڑے یقین کے ساتھ کہا کہ انی لا اراه مومنا، یقین کے ساتھ کسی کے ایمان کی بات کرنا درست نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آدمی کسی کو کافر کہہ دے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ارے مسلم کہو، وہ کہتے ہیں میں خاموش رہا تھوڑی دیر تک، ثم غلبنی ما لم یؤمن، پھر میرے اوپر وہی بات غالب آ گئی جو میں جانتا تھا۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول مالک عن فلان فواللہ انی لا اراه مؤمنا، تو آپ نے کہا کہ او مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله اني لا اراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما اني لا اؤتي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكب في النار على وجهه، یعنی یہ میں کسی کو دیتا ہوں حالانکہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ شخص زیادہ محبوب ہوتا ہے میرے نزدیک، اس اندیشے سے ان یکب فی النار علی وجہہ، کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کمزور ایمان والا ہوتا ہے اور ہم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اگر اس کو چھوڑ دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دین سے پھر نہ جائے اور جہنم میں داخل ہو جائے۔ ہاں، یہ جو میں باب ختم کر دوں تو پھر جو باتیں مستنبط ہو رہی ہیں اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ آگے کی روایت ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا حسن بن علی الحلوانی وعبد بن حمید قال حدثنا یعقوب وابن ابراہیم بن سعد حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب قال حدثني عمرو بن سعد عن ابی سعد انه قال آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم راحة وانا جالس فيهم بمثل حديث ابن اخي ابن شهاب عن امه وزاد فقمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان۔ اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ سعد بن وقاص نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے بات کہی تھی اور پھر گویا 3 مرتبہ ذکر کیا، تو میں بڑھا اللہ کے رسول کی طرف فساررتہ، میں نے چپکے سے آپ سے کہا، پھر آپ نے فقلت ما لک عن فلان۔ اس میں جو جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا کہ او مسلمن، یعنی مسلم کہو، تو فلیس فیہ انکار کونہ مومنا
بل معناه النهي عن القطع بالإيمان وأن لفظة الإسلام أولى به فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالی. یہ جو آپ نے کہا کہ بھائی مسلم کو مومن نہیں، تو علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اس میں اس کے مومن ہونے کا انکار نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں قطعی طور پر یہ کہنا کہ مومن ہے، یعنی کسی کے یقینی ایمان کی بات کرنا درست نہیں ہے، بلکہ کسی کے بارے میں لفظ اسلام استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام ظاہری اعمال سے معلوم ہوتا ہے. رہا معاملہ ایمان کا تو وہ باطنی عمل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. بس وہ آپ نے ایک طرح سے الفاظ کا، گفتگو کا یا کہنے کا ادب آپ نے سکھایا ہے کہ اتنی یقین کے ساتھ وہ بھی پیغمبر کے سامنے یہ کہنا کہ وہ مومن ہے. آپ نے کہا کہ مسلم کو، تو یہ بات میں نے ذکر کی ہے شروع میں کہ اگرچہ اسلام اور ایمان مترادف ہے، لیکن کبھی کبھی ظاہری اعمال کو لے کر کے اس پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے اور باطنی اعمال کے لیے ایمان کا اطلاق ہوتا ہے. تو باطنی عمل کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. اور آگے کی ایک آخری روایت ہے، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا الحسن الحلوانی قال حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی عن صالح عن اسماعیل ابن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في يدي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي. سعد کہتے ہیں کہ جب میں نے بار بار آپ سے تقاضا کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے مارا میری گردن اور میرے کندھے پر کے درمیان. قتال نے سعد، یعنی سعد مجھ سے جھگڑ جاؤ گے کیا؟ انہی لوت الرجل، پھر حدیث بیان کی. یہ اس باب سے کئی باتیں مستنبط ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان الاقرار باللسان لا ينفع الا اذا اقترن بالاعتقاد بالقلب خلافا للکرامیہ وغلاة المرجئہ فی قولہم یکفی الاقرار. اقرار باللسان کافی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے ساتھ یہ قلبی اعتقاد شامل ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وفیہ الامر بالتثبت و ترک القطع بما لا يعلم القطع فیہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا قطعی علم آدمی کو نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں قطعیت سے بات کرنا درست نہیں ہے. نمبر 3 فی ان الامام یصرف المال فی مصالح المسلمین الاہم فالاہم. اس میں ایک بات بھی کہی گئی ہے کہ امام کو حق پہنچتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مصلحت اور فائدے میں مال کو خرچ کرے الاہم فالاہم کے اعتبار سے. ایک آخری بات یہ ہے فی انہ لا یقطع لأحد بالجنہ علی التعین الا من ثبت فی نص کالعشرہ واشباہ، یعنی متعین طور پر کسی کو مومن کہنا یا کسی کو جنتی کہنا یہ درست نہیں ہے، الا یہ کہ کسی کے بارے میں حدیث موجود ہو کہ ہاں ہیلو جی کیا ہوا؟ ہاں ٹھیک نہیں، درس پورا ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس سے مستنبط ہو رہی تھیں. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.